نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین گرامی، عزیز برادران اسلام، ہم نے آج 10واں پارہ مکمل اور 11ویں پارے کا پہلا نصف آپ کے سامنے تلاوت کی. جہاں سے ہماری تلاوت کا آغاز ہوا یہ سورۃ الانفال چل رہی تھی، اور سورۃ الانفال، انفال کے معنی آتے ہیں مال غنیمت کے. غزوہ بدر کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی اور بہت سارا مال غنیمت جمع ہوا تھا. تو اس غزوہ بدر کی طرف جو ہے وہ تھوڑا سا اس میں اشارہ کیا جا رہا ہے. غزوہ بدر سن 2 ہجری کے اندر ہوا اور مسلمانوں کی تعداد وہ 313 تھی اور کفار کی تعداد وہ 1000 تھی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے یہ پوچھا کہ جی بدر کے میدان میں اترنا ہے تو اس تعداد کے ساتھ جانا ہے، تم لوگوں کی کیا رائے ہے؟ صحابہ نے کیا جواب دیا؟ صحابہ نے فرمایا ہے کہ ہم آپ کو وہ جواب نہیں دیں گے جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا. کیا جواب دیا تھا؟ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّهَا هُنَا قَاعِدٌ. آپ اور آپ کا اللہ چلے جائے، وہ جہاد کر لے، جنگ کر لے، ہم یہیں بیٹھے رہیں گے، ہم آپ کو وہ جواب نہیں دیں گے. یہ جواب صحابہ نے کیوں دیا؟ کیونکہ صحابہ پر تقریباً یہ سمجھ لیجیے کہ 13 سال مکے میں اور تقریباً 1.5 سال کا عرصہ مدینے میں آپ علیہ السلام نے صحابہ پر محنت کی ہے. اس محنت کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب اللہ کے نبی نے سوال کیا نا کہ بھائی کیا ارادہ ہے تمہیں ہمارا، تو فرمایا کہ بس ہم آپ کے ساتھ تیار ہیں اور ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ میدان میں اتریں گے. پھر جب انسان ارادہ کر لیتا ہے نا، انسان خود کوشش کرتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالی اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے. غزوہ بدر کے میدان میں اللہ تبارک و تعالی سے آپ علیہ السلام نے پوری رات رو رو کر مانگا کہ اللہ یہ صبح معرکہ ہونے والا ہے. جب بھی انسان کے سامنے کوئی معاملہ ہو نا، اللہ سے رجوع کرے. پوری رات اللہ کے نبی نے آپ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی سے مانگا اور کیا فرمایا؟ یا اللہ یہ مٹھی بھر لوگ ہیں، اگر یہ صبح کو ختم ہوگا نا تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. یہ جو بدری صحابہ ہے نا، ان کی بڑی ویلیو ہے، سب صحابہ کی ویلیو ہے، لیکن ان کا ایک مقام ہے، ایک درجہ. دیکھیں انبیاء علیہ السلام سب جو ہے وہ ہمارے لیے جو ہے نا وہ ایک عظمت رکھتے ہیں، لیکن 5 اولو العزم انبیاء ہیں، پھر ان میں آپ علیہ السلام ہیں. اس طریقے سے صحابہ سارے کے سارے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہمارے سر کے تاج ہیں. لیکن اس میں جو ہے پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ پہلا نمبر، یہ خلفاء راشدین یہ ترتیب وار ان کا نمبر ہے، پھر جو ہے نا بدری صحابہ. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے جو بدری صحابہ ہیں ان کا ایک بڑا مقام ہے. کیوں؟ ایسے وقت میں یہ میدان میں اترے تھے جس وقت میں مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی، پتہ نہیں تھا ہونے والا کیا ہے. آپ علیہ السلام کے کہنے پر لبیک کہہ دیا، اتر کر جب اترے اور رات بھر اللہ کے نبی نے دعا مانگی تو اللہ تبارک و تعالی نے فرشتے اتارے. مسلمان بھی قتال کر رہے تھے، فرشتے بھی مسلمانوں کی طرف سے قتال کر رہے تھے. ٹھیک ہے. اچھا جب معرکہ ختم ہوا نا تو جو مشرکین قتل ہوئے تھے تو ان میں سے بعض ایسے تھے کہ جن کے جو ہے نا یہ گردن پہ زخم تھا اور یہ انگلی کے جو پورے تھے نا، انگلیوں کے پورے پہ زخم تھا. تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ. جن کے گردنوں پر اور انگلیوں کے پوروں پہ زخم ہے نا، یہ وہ وار ہے جو فرشتوں نے کیے. فرشتوں کے وار تھے، ان کی علامت یہ تھی کہ انہوں نے گردنوں پہ اور انگلیوں کے پوروں پر جو ہے نا وہ کیا کیا تھا؟ حملہ کیا تھا. تو غزوہ بدر کے اندر جو ہے نا وہ کون اترے تھے؟ وہ فرشتے اترے تھے اور مسلمانوں کا انہوں نے جو ہے نا وہ اللہ کے حکم سے ساتھ دیا تھا. اس کے بعد آپ علیہ السلام جیسے تربیت فرمایا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تربیت کے اعتبار سے جو ہے وہ آیات نازل فرماتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو. وَلَا تَنَازَعُوا،
آپس میں نہیں جھگڑو. یہ WWF آپس میں نہیں ہونی چاہیے, یہ لڑائی جھگڑے آپس میں نہیں ہونے چاہیے. کیا ہوگے؟ فتفشلوا, تم کیا ہو جاؤ گے؟ تم تتر بتر ہو جاؤ گے. وتذهب ريحكم, ریح کہتے ہیں ہوا کو, یعنی تمہارے ہوش و حواس اڑ جائیں گے. تم آپس میں لڑو گے نا, تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے. آپ دیکھیں کوئی قوم اٹھا لیں, مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے, آپ کوئی گھرانہ اٹھا لیں, کوئی خاندان اٹھا لیں, کوئی فیملی اٹھا لیں کہ جہاں پر اختلافات نہ ہوں, جہاں آپس کی لڑائی جھگڑے نہ ہوں, جہاں پر آپس میں یہ تو میں نہ ہو. ہر گھر اور خاندان کا یہ خاصہ بن چکا ہے کہ جی وہاں پر لڑائی جھگڑے موجود ہیں, وہاں پر لڑائی جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں. اور دیکھیں یہ مسلمان ہے نا, مسلمان جس دن یہ ایک ہو جائے, اللہ کے نبی کے زمانے کے اندر جو 313 تھے, 1000 کا مقابلہ کر رہے تھے, لیکن سب متحد تھے نا, سب کا مقصد ایک ہی تھا نا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اتحاد کی برکت سے مسلمانوں کو کیا دے دی؟ فتح دے دی. ٹھیک ہے نا. جہاں ایک گاڑی ہوتی ہے نا, اگر ایک گاڑی کو 6 آدمی پیچھے سے دھکا لگائیں اور 3 آدمی آگے سے پیچھے دھکا لگائیں تو کتنی مشکلات ہوگی. وہ گاڑی کبھی آگے جائے گی کبھی پیچھے جائے گی. کیوں؟ کیونکہ ساری قوتیں جو نا وہ ایک جگہ جمع نہیں ہے, وہ تتر بتر ہوئی ہے. آج کفار نے اپنا ایک اقوام میں متحدہ بنایا ہوا ہے کہ مسلمانوں کا بھی, کوئی مسلمان ممالک کا بھی کوئی اقوام متحدہ ہے جہاں مسلمان جمع ہوتے ہوں. ایک قوم, ایک ملک والے مسلمان ایک جگہ جمع نہیں ہوتے کہ وہ ایک جگہ جمع ہو جائیں اور ان کا ایک کسی مسئلے میں ایک موقف ہو. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک جگہ لوگ جمع ہے نا, تو آپ وہاں گئے اور آپ نے دیکھا بھی مسئلہ کیا ہے. دیکھا تو ان کے لڑکے کا اپنے پڑوسی سے جھگڑا ہو گیا اور لڑائی ہو رہی ہے. آپ نے اپنے بچے کا ہاتھ پکڑا اور آپ اس مجمع سے باہر لیا ہے اور کہا دیکھیں ایک بات سن, کہ جتنے یہاں کھڑے ہیں نا, جو یہاں سب دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, یہ سب کے سب یہاں سے چلے جائیں گے. تو نے بھی یہیں رہنا ہے اور اس نے بھی, تیرے پڑوسی نے بھی یہاں رہنا ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہمارا آج کے بعد ہی اس سے مسابقہ ہوگا اور اس سے ملاقاتیں ہوں گی. تو ایسے موقع پر جو ہے نا اپنوں سے نہیں لڑا کرتے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہم تو آپس میں ٹوٹ جاتے ہیں اور دوسروں کو جو ہے نا وہ تماشا دیکھنے کے لیے مل جاتا ہے. یہ بہت بڑا سبق دے دیا. آپس میں انسان جو ہے نا وہ جو لڑائی جھگڑے نہ کرے. جہاں سختی, جن کے ساتھ سختی دکھانے کا معاملہ ہوتا ہے, انسان وہاں پر نرم ہو جاتا ہے اور یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ جی میں اسلام کی دعوت کو دوں گا. اور جو مسلمان, جو بیچارے مسلمان ہو چکے ہیں, کلمہ پڑھ چکے ہیں, تو ان کا خیال کون کرے گا؟ ان کے خیال کی کوئی فکر ہی نہیں ہے. تو لہذا آپس میں اتفاق اور اتحاد یہ بہت بڑی چیز ہے. اچھا جی, غزوہ بدر کے اندر جو ہے جب وہاں سے مسلمان شریک ہوئے اور مسلمانوں کی مدد اور نصرت کے لیے کون اترے؟ فرشتے اترے. یہاں سے مشرکین جو ہے وہ شریک ہوئے. جب مشرکین شریک ہوئے تو مشرکین کا ساتھ دینے کے لیے کون آیا تھا؟ شیطان آیا تھا. جب شیطان, دیکھیں انسان کو فرشتے نظر نہیں آتے, ٹھیک ہے نا, بعض کوئی نیک لوگ ہوتے ہیں نا, ان کو آخری وقت میں اللہ پاک اس طریقے کی چیزیں دکھلا دیتے ہیں, لیکن یہ کوئی ضروری بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن جو شیطان تھا نا, یہ شیطان بھی اس بدر کے میدان میں اترا ہوا تھا. جب اس نے یہ دیکھا نا کہ فرشتے اتر رہے ہیں اور یہ سارے معاملات ہوئے, تو کیا کہنے لگا, اس شیطان کا ہاتھ, اس نے جو شیطان انسانی شکل میں تھا, تو اس نے جو ہے نا اس کا ہاتھ جو ابو جہل نے پکڑا ہوا تھا کہ ہم آگے بڑھ کے لڑیں گے. پورا ایک جتھا جاتا تھا نا لڑنے کے لیے. تو جیسے شیطان نے یہ دیکھا کہ فرشتے اتر رہے نا, تو کہنے لگا کہ انی ارا ما لا ترون, میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم لوگ نہیں دیکھ سکتے. انی اخاف اللہ, میں اللہ سے ڈرتا ہوں. یہ کہہ کر ہاتھ چھڑایا اور شیطان وہاں سے رفو چکر ہو گیا, وہاں سے وہ کیا ہو گیا, بھاگ گیا. کیا کہنے لگا, میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے. اور کیا کہا, انی اخاف اللہ, ڈرتا تو میں بھی اللہ سے ہوں. شیطان بھی اللہ سے ڈرتا ہے. مسلمان ڈرتا ہے اللہ سے؟ مسلمان ڈرتا ہے اللہ سے. زبانی اعتبار سے تو ڈرتا ہے, لیکن عملی میدان میں انسان دیکھے تو کتنی اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہوتی ہیں. رتی برابر اللہ کا خوف کہیں سے نظر نہیں آ رہا تھا کہ اس کے اندر اللہ کا خوف ہے. شیطان اللہ سے ڈرنے والا ہے, لیکن انسان جو ہے وہ اللہ سے ڈرنے والا نہیں ہے. اللہ سے دعا یہ کرنی چاہیے, یا اللہ اپنا خوف, اپنا ڈر, اپنی عظمت اور اپنی جو علو شان اور تیرا رتبہ اور تیرا مرتبہ ہے, یا اللہ وہ ہمارے دلوں کے اندر داخل فرما دے. اللہ سے دعا مانگنی چاہیے. اور جب اللہ کا خوف دل میں آ جاتا ہے نا, تو انسان پھر گناہ نہیں کرتا, اور اس خوف اور اس ڈر سے انسان کے آنسو بہ رہے ہوتے ہیں. انہی آنسو پر تو پھر فیصلے ہوتے ہیں, انہی آنکھوں کے آنسو پر تو فیصلے ہوتے ہیں.
حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عینانی لا يعذبان، دو آنکھیں ایسی ہیں کہ جن آنکھوں پر عذاب نہیں ہوگا. عین بکت من خشیت اللہ، وہ آنکھ جو اللہ کے خوف اور اللہ کی خشیت سے روئی ہو، اللہ کے خوف اور اللہ کی خشیت سے روئی ہو. اور دوسری آنکھ کون سی ہے؟ عین تحرف فی سبیل اللہ، وہ آنکھ جو اسلامی حدود کی حفاظت کے لیے رات بھر جاگی ہو، اس آنکھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے؟ عذاب نازل نہیں فرماتے. تو اللہ کے خوف سے انسان روئے، تھوڑے سے آنسو نکال لے، کم سے کم یہ آنکھ تو انسان کی جو ہے جہنم سے بچ جائے گی. اور اس آنسو کے نکلنے کی برکت یہ ہوگی کہ انسان گناہوں سے بچ جائے گا. جب گناہوں سے بچے گا تو پورا جسم ہی انسان کا جو ہے وہ جہنم کی آگ سے محفوظ ہو جائے گا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، کفار یہ دونوں آپس میں دوست ہیں، اولیاء ولی آپس میں دوست ہیں. مسلمانوں کو غیرت دلائی جا رہی ہے کہ دیکھو یہ کفار، یہ ایک ایران میں رہ رہا ہے، دوسرا تران میں رہ رہا ہے، لیکن سب آپس میں ایک ہے. الکفر ملت واحدہ، یہ کفر سارا کا سارا ایک ہی ملت ہے، یہ سب آپس میں دوست ہیں. یہ مسلمانوں کو غیرت دلائی جا رہی ہے. تم بھی آپس میں دوست بن جاؤ، تم بھی آپس میں کیا کر دو؟ اپنے ایک دوسرے کے ساتھ تعلق بہتر بنا دو. اس کے بعد فرمایا والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا. یہاں سے مسلمانوں کا تعارف کیا جا رہا ہے. مسلمانوں کے بس یہ دو تعارف ہوتے ہیں، دو اس زمانے میں. والذین آمنوا وہاجروا، مہاجرین، والذین آووا ونصروا، جنہوں نے ٹھکانہ دیا اور ان کی مدد کی، وہ کون تھے؟ انصار. یہ دو مسلمانوں کے تعارف ہیں. پھر بقیہ جو تعارف ہیں وہ اسلام اور دین کی نسبت سے تعارف تھے. کیا تعارف ہوتے تھے ذرا سمجھیے. یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے آپ علیہ السلام کے ساتھ ہجرت فرمائی ہے. یہ وہ خاندان ہے، اس خاندان نے پوری کی پوری اللہ کے نبی کے ساتھ ہجرت فرمائی ہے. یہ وہ خاندان ہے، اس خاندان کے 10 افراد اللہ کی راہ کے اندر وہ احد کے میدان میں شہید ہوئے ہیں. یہ وہ خاندان ہے، اس خاندان کے اندر سب کے سب جو ہے وہ قرآن پاک کو حفظ کرنے والے ہیں. یہ وہ خاندان ہے کہ جس خاندان کے اکثر مرد وہ حضور کی مجلس میں بیٹھ کر حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث سنا کرتے ہیں اور آگے نقل کرتے ہیں. یہ تعارف ہوتے تھے، یہ تعارف. اور یہی تعارف جو ہے وہ ہونے چاہیے اور انہی تعارف پر انسان کو فخر کرنا چاہیے. ہمارے زمانے میں تعارف کیا، یہ ڈاکٹر صاحب ہیں، یہ بھی ڈاکٹر ہیں ماشاءاللہ، ان کے والد صاحب بھی ڈاکٹر تھے، ان کے سارے بچے ماشاءاللہ ڈاکٹر ہیں، یہ انجینئر، ان کی اولادیں انجینئر، یہ جو ہے نا یہ فلاں اور ان کی اولادیں بھی فلاں ہیں. یہ ٹھیک ہے، معاشرے میں یہ چیز بھی ضروری ہے، لیکن یہ تفاخر کی چیز نہیں ہے. یہ تفاخر کی چیز ہے. ماشاءاللہ یہ وہ ہیں کہ جو الحمدللہ 5 وقت کے نمازی ہیں اور مسجد کے اندر صف اول میں نماز پڑھنے والے. یہ تعارف. یہ الحمدللہ نمازی بھی ہیں، ساتھ میں تہجد گزار بھی ہیں، اور ان کے اندر یہ خصوصیت ہے، یہ تہجد جو ہے نا ان کی قضا نہیں ہوتی. ایسے لوگ بھی ہیں بھائیوں، ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کی رات کی تہجد قضا نہیں ہوتی. کیا اللہ کیا مقام ہوگا، وہ اللہ سے رات کو کیا باتیں کرتے ہوں گے. یہ کوئی مشکل نہیں ہے، ہم بھی کر سکتے ہیں. کچھ رات کا حصہ انسان مقرر کر لینا، رات کو بیٹھ گیا اللہ سے باتیں کرنے کے لیے، ہاتھ پھیلا لے، اللہ سے باتیں کرے، پورے قصے کہانی اللہ کو سنائے، پھر اللہ سے مانگتا رہے. اللہ سے باتیں کیوں نہیں ہو سکتی ہیں؟ تھوڑی سی ہمت کرنے کی ضرورت ہے، تھوڑی سی ہمت کرنے کی ضرورت ہے. بعض لوگوں کا تعارف یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ وہ ہیں کہ جن سے آپ تجارت کریں گے انشاءاللہ آپ کو کبھی دھوکہ نہیں ہوگا، یہ دھوکہ نہیں دیتا. یہ صفات ہونی چاہیے، یہ تعارف ہونا چاہیے. جہاں دین اسلام کی بنیاد پہ تعارف ہوتا ہے تو خیر بھی پھیلتی ہے اور اس کے ذریعے سے دوسرے کو ترغیب بھی ملتی ہے. اچھا یہ صف اول کا نمازی ہے، 5 وقت نمازی ہے، یار میں کہاں کھڑا ہوں؟ یہ تہجد گزار ہے، اس کی تہجد قضا نہیں ہوتی، میں کہاں کھڑا ہوں بھائی؟ اچھا یہ کاروبار میں ڈنڈی نہیں مارتا، اور کاروبار تو میں بھی کرتا ہوں، تو یہ میرے ساتھ معاملات یہ کیوں ہے؟ میں بھی آج سے نیت کرتا ہوں نماز پڑھوں گا، تہجد گزار بنوں گا، میں بھی اپنے کاروبار کے اندر کسی قسم کا 2 نمبری نہیں کروں گا. یہ ترغیب ملتی ہے. اور دوسرا بھی پھر کیا ہوتا ہے، وہ اس پر آ جاتا ہے. اس کے بعد جو سورت شروع ہوتی ہے سورۃ انفال کے بعد، وہ کون سی سورت ہے؟ سورۃ التوبہ. یہ وہ سورت ہے کہ جس کے آغاز کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے. اچھا کیوں نہیں ہے؟ اس کی بہت ساری وجوہات لکھی گئی ہیں. بعض مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ جب یہ سورت نازل ہوئی، اس کی ابتدائی آیات، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بغیر بسم اللہ کے جو ہے نا وہ یہ آیات لکھوائی تھی، بغیر بسم اللہ کے لکھوائی. اور صحابہ یہ سمجھے، جو کاتبین وحی تھے وہ یہ سمجھے کہ شاید یہ جو ہے وہ سورۃ الانفال ہی کا ایک حصہ ہے جو آپ علیہ السلام لکھوا رہے ہیں، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے سے ایک فصل آ جاتا ہے کہ یہ سورت الگ، یہ سورت الگ.
یہاں نہیں لکھوایا تو شاید یہ اسی کی جو ہے نا وہ صورت ہو، لیکن بعد میں یہ چیز واضح ہو گئی کہ سورۃ الانفال الگ تھی، اس کا نام انفال ہے. یہ اب جو نازل ہوئی اس کا نام سورۃ التوبہ ہے، یہ الگ ہے، یہ الگ صورت وہ الگ صورت. آپ دیکھیں ذرا یہ چیز واضح ہو گئی نا کہ وہ الگ صورت ہے، یہ الگ صورت ہے. لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بسم اللہ نہیں لکھوایا. یہ چیز باوجود اس کے کہ صحابہ کے زمانے میں واضح ہو چکی تھی کہ یہ الگ صورت اور وہ الگ صورت، لیکن اللہ کے نبی نے بسم اللہ نہیں لکھوایا تو بسم اللہ نہیں لکھا گیا. یہ چیز واضح ہو گئی تھی وہ الگ صورت ہے، یہ الگ صورت ہے، لیکن حضور نے جیسا لکھوایا بس ویسے ہے. کسی نے اس کے بعد آج تک اس میں بسم اللہ شامل نہیں کی کیونکہ حضور نے نہیں لکھوایا. یہ ہوتی ہے اتباع. یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ وہ الگ صورت ہے، یہ الگ صورت ہے، اس کے معاملات الگ ہیں، اس کے معاملات الگ ہیں، اس میں الگ احکامات ہیں، اس میں الگ احکامات ہیں. لیکن صحابہ نے کبھی بھی کسی نے بھی یہ قدم نہیں اٹھایا کہ شاید آپ علیہ السلام بسم اللہ لکھوانے بھول گئے ہوں گے، ہم لکھ دیتے ہیں. کسی نے یہ عمل نہیں کیا. یہ صحابہ کی اتباع پر دلالت کرتی ہے. دوسری ایک وجہ اور بھی لکھی ہے کہ آپ علیہ السلام نے بسم اللہ کیوں نہیں لکھی. دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا اگر خلاصہ دیکھا جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو رحمان اور رحیم ہے اس کے نام سے شروع کرتا ہوں اور اس رحمان اور رحیم کی رحمت میں شامل اور داخل ہونا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے نا. لیکن اس صورت کے اندر جو احکامات ہیں نا وہ کیا ہے؟ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین. اللہ اور اللہ کا رسول ان لوگوں سے بری و ذمہ ہے کہ جن لوگوں سے معاہدے کیے گئے تھے مشرکین میں سے. اصل میں معاہدہ یہ تھا، بعض لوگوں سے معاہدہ یہ تھا کہ ٹھیک ہے آپ یہاں پر رہیں اور ہم جو ہے نا آپ کے ساتھ ہم بھی یہاں پر رہیں گے، آپ ہمیں جو ہمارے خلاف جہادی کی جنگ نہ کیجیے گا، ہم بھی نہیں کریں گے. تو اس طریقے کے معاملات چل رہے تھے. کچھ لوگوں سے معاہدے تھے اور بعض قبیلے ایسے تھے جن سے کوئی معاہدے نہیں تھے. جب یہ آیات نازل ہوئی نا تو آپ علیہ السلام نے یہ سن 9 ہجری کے اندر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو حج کا امیر بنا کر روانہ کیا. جب وہ روانہ ہوئے نا پیچھے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو روانہ کیا یہ احکامات لے کے کہ آپ چلے جائیں اور حج کا جو خطبہ ہو اس خطبے کے اندر جو ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو فرمائیے گا کہ وہ یہ احکامات نازل فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جن سے ہمارا کوئی معاہدہ نہیں وہ فی الفور جزیرہ عرب کو خالی کر دیں، وہ یہاں سے چلے جائیں. ٹھیک ہے. ایک چیز جن لوگوں سے ہمارا معاہدہ ہے ان کو 4 مہینے کی مہلت دے دیں کہ ہمارا معاہدہ تھا آپ سے بھائی لمبے عرصے تک، اس معاہدے کو ہم ختم کرتے ہیں اور آپ کو 4 مہینے دیتے ہیں. 4 مہینے کے بعد اس جزیرہ عرب پہ کوئی نظر نہیں آنا چاہیے. تو یہ اعلان کیے گئے. تو اس میں تو برات کا اعلان ہو رہا ہے کہ آپ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، آپ کو جو ہم نے امن دے کر رکھا تھا اس امن کو ہم ختم کرتے ہیں. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم تو وہ امن دینے کے لیے ہے. تو اس لیے جو ہے وہ اس صورت کے آغاز کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لایا گیا کیونکہ یہاں امن کو ختم کیا جا رہا ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ ہے وہ اس کے ذریعے سے امن دیا جا رہا ہوتا ہے. تو اس لیے جو ہے اس کے آغاز میں جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ ذکر نہیں ہوا. اور بھی احکامات جو ہے وہ نازل کیے گئے تھے کہ جی حج جو ہے وہ بڑھانا ہوتا ہے، وہ حج جو ہے بڑھانا جو ہے نا وہ اس کو جو ہے نا وہ ختم کر دیا جائے. اس طریقے سے اور جو ہے نا وہ معاملات تھے جو خطبہ حج کے موقع پر جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سن 9 ہجری میں امیر بنا کے بھیجا تھا تو اس میں جو ہے نا وہ یہ اعلانات کیے تھے کہ آئندہ سال. اچھا یہ کیوں ہوا تھا؟ وہ اس لیے ہوا تھا کہ آئندہ سال کس نے امیر بن کے آنا تھا؟ آپ علیہ السلام نے. اور آپ کا کون سا ہستہ یہ آخری ہستہ. آپ چاہتے تھے کہ اس وقت جو مجمع ہونا وہ خالص مومن اور مسلمانوں کا مجمع، ہم جو گفتگو کریں گے اس مجمع میں وہ خالص مسلمانوں سے ہم گفتگو کریں گے. یہ آپ یہ چاہتے تھے. اور یہ بے حیائی یہ مشرکین مکہ جو حج کرتے تھے یہ طواف کرتے تھے یہ اکثر بڑھانا کرتے تھے. اور لاجک کیا کرتے تھے؟ ہم دنیا میں آئے ہیں تو کیسے آئے تھے؟ ننگے ترنگے آئے تھے. تو بس ہم اللہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوں گے تو ایسے ننگے ترنگے حاضر ہوں گے. ایسی عجیب سی لاجک جو ہے نا وہ پیش کیا کرتے تھے. تو فرماتی نہ یہ جو ننگا پنا اب نہیں چلے گا. اب کوئی حج کے لیے آئے تو ایک تو یہ ہے کہ مسلمان ہونا چاہیے اور دوسرا یہ کہ پورے کپڑے پہن کے آؤ. بڑھانا حج کا رواج جو ختم کرو کیونکہ آپ علیہ السلام آ رہے ہیں اور آپ سے وہ خصوصی گفتگو فرمائیں گے اور پھر آپ سے جو ہے نا جو بات چیت ہوگی تو اس میں صرف مسلمان ہونے چاہیے اور پورے کپڑے پہنے ہوئے لوگ ہونے چاہیے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ. کیا تم حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کی تعمیر کو ایمان اور اللہ کے راستے میں جہاد کے برابر سمجھتے ہو؟ لا یستوون عند اللہ، یہ کبھی اللہ کے برابر نہیں ہو سکتا. اصل میں دیکھیں
مشرکین مکہ کیا کہتے تھے؟ وہ یہ کہتے تھے او بھائی ہم کیا ہیں، ہم تو حاجیوں کی خدمت کرنے والے ہیں، ہم تو حاجیوں کو کھلاتے ہیں پلاتے ہیں اور ان کے لیے رہائش کا انتظام کرتے ہیں، اور جو ہے نا وہ ہم تو مسجد حرام کے رکھوالے ہیں، ہم اس کی تزئین و آرائش اور اس کی ترقی کی فکر کرتے ہیں، تو کیا اللہ ہمیں ضائع کر دے گا؟ اللہ نے ان کو جواب دے دیا کہ تمہارا یہ عمل حاجیوں کی خدمت کرنا، مسجد حرام کی حفاظت کرنا، تم سمجھ رہے ہو کہ تم ایمان لانے والوں کے برابر ہو گئے؟ تمہارا یہ عمل ایمان کے برابر، اللہ کے راستے میں جہاد کے برابر ہو ہی نہیں سکتا۔ ایمان اس سے اوپر کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، ایمان سب سے اوپر کی چیز ہے۔ ذرا یہ بات سمجھیں، ہمارے زمانے کے اندر بعض وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو انسانیت کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ انسانیت کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ غریبوں کو کھانا کھلانا ہے، بیواؤں کو جو ہے نا وہ ان کے گھر کے راشن کی جو ہے نا وہ ترتیب ہے، یتیموں کی شادیاں ہو رہی ہیں اور لوگ ان کو بڑی اچھی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور میڈیا بھی بڑا فوکس کر کے ان کو دکھا رہا ہوتا ہے ان کی خصوصیات، یہ دیکھیں جی یہ دسترخوان اور یہ کھلایا جا رہا ہے اور وہ کھلایا جا رہا ہے اور یہاں یہ جو نا مرغ مسلم چل رہے ہیں، تو بڑا فوکس ہو رہا ہوتا ہے۔ اور ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی آدمی تو کام نیکی کا کر رہا ہے، بڑا اچھا کام کر رہا ہے، اور آخر میں کیا کہا جاتا ہے؟ سب اچھے کام کر رہے ہیں، ایک مسئلہ تو ہے، بس مسلمان نہیں تو کیا ہو گیا؟ تو کیا ہو گیا؟ مسلمان نہیں، بقیہ تو نیک کام کر رہا ہے نا، مسلمانوں سے اچھے کام کر رہا ہے، مسلمان نہیں تو کیا ہوا؟ ان چکروں میں نہیں پڑا کرو بھائی کہ مسلمان ہے غیر مسلم ہے، نیکی کا کام تو کر رہا ہے، کیا مطلب ہوا؟ یعنی ایمان، اسلام، کلمہ یہ ثانوی درجے کی چیز ہو گئی، وہ دوسرے درجے کی چیز ہو گئی۔ خدمت کرنا، لوگوں کو کھلانا پلانا، دسترخوان لگانا، یتیم اور بیواؤں کا خیال رکھنا، یہ کس درجے کی چیز ہو گئی؟ یہ اپر لیول کی چیز ہو گئی، یہ اوپر کے درجے کی چیز ہو گئی۔ حالانکہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ اسی چیز کو جواب دیا جا رہا ہے کہ سب سے پہلے ایمان ہے، سب سے پہلے ایمان ہے۔ ایک آدمی وہ غریبوں کا کتنے کیوں خیال نہ رکھتا ہو، لیکن صاحب ایمان نہیں ہے، وہ کبھی اہل ایمان سے بہتر ہو ہی نہیں سکتا۔ سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ وہ ایمان ہے۔ ایمان کے بعد جو ہے وہ پھر سارے کے سارے معاملات چلیں گے۔ اگر کسی کے پاس ایمان نہیں نا اور وہ نیک کام کرتا ہے، اللہ موت سے پہلے اس کے تمام نیک کاموں کا جو بدلہ ہے نا وہ اس کو دنیا میں دے دیں گے۔ ہمارے دماغوں میں سوال ہوتا ہے نا، ہم کلمہ گو، حضور کے نام لینے والے، اور ہم جو ہے وہ اللہ کے آگے سجدہ کرنے والے، ہماری زندگی ایسی اللہ معاف کرے گزر رہی ہیں، اور وہ جو اللہ کو مانے نہ اللہ کے رسول کو مانے، آپ دیکھو کیسے جو ہے نا وہ کھا رہے پی رہے ہیں۔ ان کے لیے جو رکھا ہے اللہ نے دنیا میں رکھا ہے، اور ہمارے لیے جو رکھا ہے وہ آخرت میں رکھا ہے۔ بس تھوڑا سا انتظار کرنا ہے۔ یہ آنکھ بند ہو جائے گی نا، بس پھر جو آنکھ کھلے گی نا وہاں پھر انسان کہے گا کاش کہ دنیا میں مجھے جو ملا وہ نہ ملتا، یہی مل جاتا اگر مجھے پتا ہوتا کہ اتنا سب کچھ مل رہا ہے، اتنا سب کچھ مل رہا ہے۔ بس تھوڑی دیر کا انتظار ہے کہ جس کی آنکھ بند ہو گئی ہے اس کو معلوم چل گیا، جن کی نہیں ہوئی ہے ان کو چل جائے گا۔ اور کب ہوگی یہ اللہ کو پتا ہے کہ کب یہ معاملات ہونے والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے یہ بات کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں تمہارے والد، تمہاری اولاد، تمہارے بھائی، وہ ازواجکم تمہاری بیویاں، وہ عشیرتکم تمہارے خاندان، وہ اموال اقترفتموها وہ اموال جس کو تم نے کمایا ہے، وہ تجارت تخشون کسادها وہ تجارت جو بہت اوپر چلی گئی اور تمہیں ڈر ہے کہ وہ کہیں ختم نہ ہو جائے، یعنی اوپر پہنچی ہوئی تجارت تمہاری، وہ مساکن اور وہ گھر جو تم نے اپنی رہائش کے لیے بنائے ہیں، احب الیکم من اللہ ورسولہ اگر یہ سارے لوگ تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول اور جہاد سے محبوب ہے نا، اگر اللہ اتنا محبوب نہیں، اللہ کا نبی، اس کے احکامات، اس کی سنت، اس کا طریقہ اتنا محبوب نہیں جتنے یہ سب کچھ محبوب ہے، جتنی تمہیں مال سے محبت ہے اتنی اللہ سے نہیں، جتنی تمہیں اپنے گھر سے اپنے گھر والوں سے محبت ہے اتنی تمہیں تمہارے رسول کے طریقے سے محبت نہیں، تو کیا کرو؟ فتربصوا پھر انتظار کرو حتی یأتی اللہ بامرہ کہ اللہ کا حکم آ جائے، اللہ کا فیصلہ آ جائے۔ تو کیا فیصلہ آئے گا اللہ کا فیصلہ کیا آئے گا؟ جس تجارت کے پیچھے اللہ کو چھوڑا نا، جس مال کے پیچھے، جس خاندان کے پیچھے اللہ کو چھوڑا نا، کچھ نہیں رہے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ تو بھائی دیکھیں سب کے حقوق ادا کرنا ہے، اللہ کا بھی تو حق ہے نا، سب کو خوش کرنا ہے تو نبی کو بھی تو خوش کرنا ہے نا، تو ان کو خوش کون کرے گا؟ تو عزیز دوستو سارے لوگوں کو حقوق ادا کرو لیکن سب سے بڑھ کر اللہ کا حق ادا کرو۔ اچھا، اور جب انسان لوگوں کے حقوق ادا کرے گا نا تو اللہ کا حق بھی خود بخود ادا ہو جائے گا۔ سگے بھائی سے محبت سے مل، یہ کس نے کہا ہے؟ اللہ نے فرمایا نا
ٹھیک ہے نا, کسی کو دھوکہ مت دو, یہ کس نے فرمایا؟ یہ اللہ نے فرمایا نا. تو جو چیزیں وہ انسان کو اللہ پاک نے احکامات کے طور پہ دے دی ہیں, انسان اس کو پورا کرے گا, خود بخود کیا ہوگا, اللہ تبارک و تعالیٰ وہ راضی ہو جائیں گے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگوں جو اللہ اس کے رسول پر ایمان لائے, ما لکم, تمہیں کیا ہو گیا, اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ, کہ جب تم سے یہ کہا جاتا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں چلو, اتاقلتم الی الارض, کیا تم اتنے بوجھل ہو گئے کہ زمین کو لگ گئے ہو. اصل یہ کیا معاملہ ہوا تھا, یہ غزوہ تبوک کی طرف اشارہ ہے. غزوہ تبوک کون سے سن میں ہوا تھا؟ جی بھائی, سن 9 ہجری کے اندر غزوہ تبوک ہوا تھا. سن 9 ہجری کے اندر غزوہ تبوک ہوا تھا. اور جن حالات میں ہوا تھا نا وہ بڑے سخت حالات تھے, انتہا سے زیادہ سخت گرمی تھی, لمبا سفر تھا. مسلمانوں کی جو معیشت تھی وہ کس پر تھی؟ کھجوروں پر. کھجوریں پک کر تیار تھی, بس اس کو اتارنا تھا. عجیب و غریب حالات تھے. سخت گرمی, دور کا سفر, یہاں کاروبار مکمل تیار. اس موقع پر جو ہے وہ غزوہ تبوک ہوا تھا. یہ کیوں ہوا تھا؟ جو ہرقل بادشاہ تھا روم کا, اس نے جو ہے وہ حملے کا ارادہ کیا تھا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے نا وہ صحابہ سے فرمایا کہ بھائی چلو اس کی طرف کیا کرنا ہے, اس کی طرف خروج کرنا ہے اور جو ہے نا ان کا جو ہے نا وہ مقابلہ کرنا ہے. تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ کیا تم اتنے بوجھل ہو گئے کہ تم زمین سے لگ گئے, اٹھو, ہمت دلائی, اٹھو اور ان کے مقابلے کے لیے جو ہے نا وہ جاؤ. یہ جو غزوہ تبوک تھا نا, اس میں نفیر عام تھا. نفیر عام کسے کہتے ہیں؟ کوئی گھر میں نہیں ٹھہرے گا الا یہ کہ خواتین ہو یا کوئی بزرگ ہو یا کوئی معذور ہو یا پھر منافق ہو, غیر مسلم, بس سب نے نکلنا ہے. کیا کرنا ہے؟ سب نے نکلنا ہے. پھر اس کے جو معاملات تھے وہ آگے ہم آپ سے ذکر کریں گے کیا ہوا تھا. ٹھیک ہے جی. تو یہاں یہ آدھے پارے سے لے کر تقریباً وہ پارے کے اختتام تک اور یہ سورۃ توبہ کے ختم تک یہ غزوہ تبوک کا جو ہے وہ تذکرہ وہ ہے آتا رہے گا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. انسان کو چاہیے کہ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا, يضحك ضحک سے, ضحک کسے کہتے ہیں؟ ہنسنا. انسان کو چاہیے کہ کم ہنسا کرے. وَلْيَبْكُوا, بکا یبکی کسے کہتے ہیں؟ رونے کو. اور زیادہ رویا کرے. جزاء بما كانوا يكسبون, جو تم جو ہے وہ کماؤ گے اللہ پاک اس کا بھرپور بدلہ عطا فرمائے گا. یہ ہر وقت کا ہنسنا, ہر وقت کے قہقہے لگانا, روزانہ رات کو دوستوں کی مجلس اور وہاں پر ہنسنا اور چیخنا اور قہقہے لگانا, یہ اللہ پاک کو اتنا پسند نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں ہنسو. یہ نہیں فرمایا کہ ہنسو ہی نہیں, بالکل ہنسو. فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا, ہنسو لیکن کم ہنسو. وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا, لیکن رویا زیادہ کرو. اللہ کے آگے رونے کی بڑی قدر و قیمت ہے. اللہ پاک خود فرماتے ہیں کہ ہمارے سامنے کیا کرا کرو؟ رویا کرو. اچھا جی. اس کے بعد یہ جو غزوہ تبوک تھا نا, غزوہ تبوک میں جب نفیر عام تھا تو اس میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو حکم ہے کہ آپ نکلیں. تو دیکھیں 3 قسم کے صحابہ کرام تھے. ٹھیک ہے, ایک تو وہ تھے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نکل گئے, ٹھیک ہے نا. دوسرے وہ تھے کہ جو ضعیف تھے اور معذور تھے, ان پہ تو چھوٹ تھی, وہ نہیں جا سکتے. ٹھیک ہے نا. اللہ پاک فرماتے ہیں لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا لله ورسوله. تو دوسری قسم کے وہ لوگ تھے کہ جو ضعیف تھے یا معذور تھے. اور تیسری قسم کے وہ صحابہ کرام تھے کہ جو جانا تو چاہتے تھے. اللہ فرماتے ہیں ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا لله ورسوله. اللہ کے ساتھ, اللہ کے رسول کے ساتھ مخلص تھے, وہ جانا چاہتے تھے, لیکن کیا تھا, ان کے پاس زیادہ راہ نہیں تھا. وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. یہ ٹوٹل 7 انصاری صحابہ تھے. کتنے تھے؟ 7 تھے. آئے اور فرمانے لگے کہ اللہ کے نبی نفیر عام ہے. کیا ہے؟ نفیر عام ہے, اور حکم ہے کہ سب نکلیں. ہم بھی چاہتے ہیں نکلنا, لیکن نکلنے کے لیے سواریاں چاہیے, زیادہ راہ چاہیے, توشہ چاہیے. لیکن ابھی ہمارے پاس نہیں ہے, ہمارے پاس نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں ہماری یہ جان یہ اللہ کی راہ میں قربان ہو جائے, ہم یہ قربان کرنا چاہتے ہیں, لیکن ہمارے پاس نہیں ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بھائی ہے تو ہمارے پاس نہیں ہے. تھوڑا تو جس کے پاس جو تھا وہ لا کے جمع کرتا رہتا تھا, اور بھائی یہ اس کو دے دو, یہ اس کو دے دو. ایک اونٹ پہ 3 لوگ باری باری سواری کرتے تھے.
کس طریقے کے حالات تھے، کس طریقے کے حالات تھے، لیکن مقابلہ کرنا تھا، میدان میں اترنا تھا بہرحال. تو وہ جو نا وہاں پر آئے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہے تو ہمارے پاس بھی نہیں. اللہ پاک نے ان کی صحابہ اکرام کی اس کیفیت کو بیان کیا. جب اللہ کے نبی نے فرمایا ہمارے پاس نہیں ہے تو وہ وہاں سے لوٹے. اب جب لوٹے نا تو ان صحابہ اکرام کی آنکھوں سے کیا تھا، آنسو بہ رہے تھے. اللہ فرماتے ہیں تولوا واعینہم تفیض من الدمع حزنا، غم کے مارے ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. اللہ یجدوا ما ينفقون، ہمارے پاس کچھ ہے نہیں جو ہم خرچ کریں. اللہ یجدوا، ہم پاتے نہیں کسی چیز کو، ما ينفقون، جو اللہ کی راہ میں ہم خرچ کریں، ہمارے پاس ہے نہیں. صحابہ چاہتے تھے کہ ہمارے پاس کچھ ہو ہم خرچ کر دیں، اور ہمارے پاس ہے ہم چاہتے نہیں ہم خرچ کریں. ہمارے پاس ہے ہم چاہتے نہیں خرچ کریں. وہ کہہ رہے ہیں نا اللہ یجدوا ما ينفقون، رو رہے ہیں اور جا رہے ہیں اس حال میں. اپنے آپ کو انہوں نے وہاں سے رخصت کیا اللہ کے نبی کی مجلس سے، اور فرمایا کہ اللہ یجدوا ما ينفقون، کہ ہمارے پاس ہے ہی نہیں جو ہم جو ہے نا وہ خرچ کریں. اور آنسو بہتے ہوئے جو ہے نا وہ وہاں سے جو ہے نا وہ رخصت ہو گئے. یہ صحابہ اکرام کی صفت تھی. جذبہ تھا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا. ہماری یہاں جذبہ ہے مال کو جمع کے رکھنے کا. کتنا بڑا فرق ہے، کتنا بڑا فرق ہے. صحابہ تک پہنچنے کے لیے صحابہ کا نام بھی لینا چاہیے اور صحابہ کی صفات بھی زندگی میں آنی چاہیے. یہ بہت زیادہ ضروری ہے. بہرحال اچھا جی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ غزوہ تبوک کے لیے جب نکلے نا تو 3 قسم کے تو لوگ یہ ہو گئے. اچھا ایک اور چوتھی قسم کے جو ہے نا وہ صحابہ بھی تھے. وہ صحابہ تھے کہ جن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا کوئی عذر نہیں تھا، کوئی عذر نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ اس غزوے میں شریک نہ ہوئے. اب ذرا سمجھنے کی بات ہے، غور سے اور توجہ سے سنیے گا، ٹھیک ہے نا. وہ 3 صحابہ تھے. کتنے تھے؟ 3. حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مرارہ ابن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ہلال ابن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ 3 صحابہ تھے. کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جوان تھے، ٹھیک ہے. یہ جو بقیہ 2 تھے نا یہ تھوڑے بوڑھے تھے، لیکن پھر بھی ان کا جانا بنتا تھا. لیکن یہ بغیر کسی وجہ کے یہ شریک نہ ہو سکے. بخاری کی روایت ہے حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نابینا ہو گئے نا، عمر ہو گئی، تو اس وقت اپنا پورا یہ واقعہ بیان کیا. وہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کو جب بھی کسی غزوے میں جانا ہوتا تھا نا تو آپ ذو معنی لفظ استعمال کرتے تھے. کیا استعمال کرتے تھے؟ ذو معنی. ٹھیک ہے نا. کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ ممکن ہے کہ اس مجلس میں کوئی جاسوس بیٹھا ہو، وہ بتا دے کہ یہاں حملے کے لیے آ رہے ہیں، تیار ہو جاؤ. آپ ذو معنی لفظ استعمال کرتے تھے. فرماتے ہیں لیکن یہ جو غزوہ تبوک تھا نا اس میں آپ علیہ السلام نے کوئی ذو معنی لفظ استعمال نہیں کیا. بالکل واضح فرمایا کہ تبوک جانا ہے، سب تیار ہو جاؤ، کوئی نہ رہے سوائے معذور کے، سوائے وہ لوگ جو جن کے پاس مال نہیں ہے جو نا وہ جس کے ذریعے سے وہ جائیں، اور جو نا وہ خواتین کے بقیہ سب نے جو ہے وہ جانا ہے. تو جب آپ علیہ السلام نے کوئی جو نا وہ ذو معنی لفظ استعمال نہیں کیا. تیسری چیز یہ کہ جب بھی کسی غزوے میں جایا جاتا تھا نا تو جو مجاہدین ہوتے تھے، جو جاتے تھے نا صحابہ اکرام، ان کا ایک رجسٹر میں ایک صفحے پہ نام لکھا جاتا تھا کہ اتنے لوگ شریک ہو رہے ہیں. غزوہ بدر میں 313 کا نام ہے نا، لکھے جاتے تھے. حضرت کعب ابن مالک فرماتے ہیں کہ اس غزوے میں سب کو نکلنے کا حکم تھا، رجسٹر میں کسی کا نام نہیں لکھا گیا، کسی کا نام لکھا، بس کہا کہ کوئی کسی کی تحریر نہیں ہوگی، بس نکلو، سب نے نکلنا ہے. فرماتے ہیں سب تیاری کر رہے تھے. تو میں نے کہا کہ تیاری میں بھی شروع کر دیتا ہوں، لیکن کل سے شروع کر دوں گا. صحابہ کی تیاری اور بڑی. صحابہ کرام کا خروج کا وقت آیا تو انہوں نے کہا کہ میری تیاری تو مکمل نہیں ہے، میرے پاس تو سواری ہے اور اچھی سواری ہے. میں ایک کام کرتا ہوں کہ میں جو نا وہ صحابہ نکلیں گے، میں بس پیچھے سے ان کو جوائن کر لوں گا اور پہنچ جاؤں گا ان تک تیز سواری دوڑا کے. لیکن ہوا یہ کہ وہ صحابہ کرام جو ہے نا وہ نکلے اور جو نا وہ وہاں پہنچ گئے، لیکن میں اس غزوے کے اندر شریک نہ ہو سکا. خود فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، جب صحابہ غزوہ تبوک میں پہنچ گئے نا تو میں جب گھر سے باہر نکلتا تھا نا تو سوائے منافقین کے، سوائے معذور کے، یا صرف وہ کہ جن کے پاس اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا، وہ جو 7 انصاری صحابہ تھے، ان کے علاوہ مجھے کوئی اور نظر نہیں آتا تھا. کہتے ہیں مجھے بڑی شرم آتی تھی کہ میں سب کچھ ہونے کے باوجود میں یہاں جو نا وہ میں شریک نہ ہو سکا. پھر فرماتے ہیں کہ جب وہاں وہ پہنچے نا سارے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ جی
کعب نظر نہیں آ رہے. تو کسی ایک نے کہا کہ اللہ کے نبی ان کے پاس مال بہت آ گیا ہے تو اس وجہ سے بس وہ اب اس میں ہے. تو فرماتے ہیں اسی وقت ایک صحابی کھڑے ہوئے اور فرمایا نہیں اللہ کے نبی ہم اس بندے کو جانتے ہیں, ہم اس کے ساتھ جو وہ خیر ہی کی امید رکھتے ہیں, وہ ایسا آدمی نہیں. فوراً اس بندے نے جو نا وہ میری جو نا وہ حمایت کی, اللہ کے نبی ایسا آدمی نہیں. بہرحال غزوہ ہوا اور اچھا غزوہ بھی جو نا وہ نہیں ہو سکا تھا کیونکہ وہاں پر جو ہے نا وہ بھاگ گئے تھے مشرکین. بہرحال یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جب واپس آئے نا, جب واپس آئے تو آپ علیہ السلام جب سفر سے واپس آتے تو کہاں آتے تھے؟ مسجد میں آتے. آپ بیٹھے, وہ لوگ جو آپ علیہ السلام کے ساتھ غزوے میں شریک نہیں, اس میں منافقین بھی تھے, وہ آئے اور وہ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے نا, طرح طرح کی جی وہ فلاں مسئلہ ہو گیا تھا, جی فلاں پرابلم ہوئی تھی, وہ اچانک سے یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا تھا تو اس لیے میں تو تیار تھا لیکن وہ بس ایک بات ایسی ہو گئی تھی کہ میں نہیں جا سکا. تو طرح طرح کی باتیں کرنے لگے کہ ہم نہیں جا سکے. یہ فرماتے کہ جب میرا نمبر آیا نا تو میرے دل میں ایک بات یہ آئی کہ میں بھی کوئی نہ کوئی اور بات کر لیتا ہوں, بچ جاتا ہوں. لیکن میرے دماغ میں فوراً آیا کہ نا 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 یہ کون ہے؟ یہ رسول اللہ ہے, ان پر اسی وقت وہی آ جائے گی اور میرا سارا کا سارا راز کیا ہو جائے گا؟ وہ کھل کر رہ جائے گا. وہ فرمانے لگے کہ میں اللہ کی نبی کی مجلس میں گیا اور میں نے جا کر فرمایا کہ اللہ کے نبی مال بھی تھا اور اتنا مال تھا جتنا مال اللہ نے پہلے مجھے کبھی نہیں دیا. ٹھیک ہے جی, اتنا مال تھا, سب کچھ تھا, لیکن بس میں جو ہے نا وہ اپنی کمی کی وجہ سے, اپنی کوتاہی کی وجہ سے میں شریک نہ ہو سکا. سچ بات پر, بالکل سچ بات کی. آپ علیہ السلام نے جب یہ بات سنی نا تو آپ نے فرمایا کہ صحابہ بیٹھے تھے, فرمایا کہ یہ جو 3 صحابی ہیں نا ان تینوں نے جو نا یہی بات کہی. اچھا یہ فرماتے ہیں جب میں جانے لگا نا اللہ کی نبی کی مجلس میں تو ہر کوئی نے مجھے جو منافقین تھے کہنے لگے کہ کچھ بھی کہہ دینا, دیکھو ہم بھی تو کہہ کے آ گئے نا, کچھ بھی کہہ دو. میں کہ جب میں حضور کے سامنے بیٹھا نا بس میں نے حق کہہ دیا. حضور میرے پاس کوئی مسئلہ نہیں تھا, کوئی وجہ نہیں تھی, لیکن بس میں شریک نہ ہو سکا, یہ میری اپنی کمی تھی, بس آپ مجھے معاف فرمائیے. آپ علیہ السلام نے اعلان فرما دیا کہ ان تینوں سے سب نے کلام بند کر دینا, کوئی ان سے بات نہیں کرے گا, کوئی ان سے بات نہیں کرے گا. وہ فرماتے ہیں کہ جب یہ اعلان ہوا نا تو مدینے کی وہ زمین, جو زمین بہت زیادہ کشادہ تھی اور بہت زیادہ وسیع تھی, اپنی کشادگی کے باوجود وہ کیا ہو گئی, ہم پر تنگ ہو گئی. حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت وضاقت علیہم انفسهم وظنوا ان لا ملجأ من اللہ الا الیہ. ہم یہ گمان کر بیٹھے بس جی اب تو اللہ کے علاوہ کوئی اور ٹھکانہ نہیں. اس طرح کے حالات ہو گئے. تو جب کلام بند ہو گیا اور کوئی ان سے بات نہیں کرتا تھا, ان تینوں صحابہ سے اللہ کے نبی کا یہ حکم تھا. فرماتے ہیں کہ جب میں یہ حالات ہوئے نا, میں کسی سے بات کرتا ہوں کوئی جواب نہ دے, میں مسجد جاتا اور میں مسجد میں جانے کے بعد میں آپ علیہ السلام کے پاس بیٹھتا اور میں سلام کرتا تو میں یہ دیکھتا کہ حضور کے ہونٹ مبارک کو دیکھتا کہ وہ جواب دینے کے لیے ہیلے یا نہیں, یا نہ ہیلے یا نہیں ہیلے. میں اتنا جو ہے نا وہ بےتاب تھا. فرماتے ہیں کہ جب میں نماز پڑھتا تھا تو حضور مجھے دیکھتے تھے. میں جب نماز پڑھتا تھا حضور مجھے دیکھتے, یعنی میں حضور کی نگاہوں کے سامنے رہتا تھا, حضور مجھے دیکھتے تھے, حضور کے سامنے میرا سارا معاملہ تھا. فرماتے ہیں کہ میں بہت پریشان ہو گیا. میں اپنے جو ہے وہ چچا زاد بھائی حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ان کے باغ میں چلا گیا. میں ان کے پاس میں باغ میں گیا. میں نے کہا ابو قتادہ, اے ابو قتادہ, کیا ابو قتادہ. ابو قتادہ جو ہے نا وہ نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی. میں نے کہا ابو قتادہ تم جانتے ہو میں پکا مومن ہوں. ابو قتادہ تم جانتے ہو میں پکا مسلمان ہوں. تم جانتے ہو کہ میں بدر کے اندر شریک ہوں. تم مجھے جانتے ہو. ابو قتادہ نے ایک بات کہی, دیکھو اللہ اور ہمیں اللہ کے نبی نے جو بات کرنے کے لیے منع کیا, لہذا میں تم سے کوئی بات نہیں کر سکتا, میں تم سے کوئی بات نہیں کر سکتا. فرمانے لگے کہ میں اتنا پریشان, اور ایک چیز کا مجھے ڈر تھا, ایک چیز کا ڈر تھا. وہ ڈر یہ تھا کہ اگر انہی حالات میں آپ علیہ السلام کا وصال ہو جاتا ہے تو میں کہاں کھڑا ہوں. میں کہا, بخاری کی روایت بڑی طویل روایت ہے یہ, میں کہاں کھڑا ہوں, میرے ساتھ پھر کیا ہوگا. فرماتے ہیں یہ حالات چل رہے تھے تو غسان کا جو بادشاہ تھا, شاہ غسان, اس کا ایک پیغام لے کر ایک بندہ آگے قاصد, اس نے مجھے کہا کہ یہ شاہ غسان نے یہ آپ کے نام پہ خط بھیجا ہے. اچھا یہ فرماتے ہیں کہ میں چونکہ تھوڑا جوان تھا تو میں تو گھومتا پھرتا تھا, ہر ایک کے پاس جا رہا ہوتا تھا, لیکن وہ جو صحابہ تھے وہ بیچارے ضعیف تھے, وہ اپنے گھر میں تھے پریشان, تو وہ بھی تھے کہ یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ. تو فرماتے ہیں جب وہ شاہ غسان کا خط آیا اس کو میں نے کھولا, میں نے کھول کے پڑھا, اس میں لکھا تھا کہ تمہیں تمہارے نبی نے چھوڑ دیا ہے اور سارے لوگوں کو تم سے کلام کی ممانعت کا جو ہے وہ کہہ دیا, اب تم سے کوئی بات نہیں کرتا, تم سے کوئی جو ہے نا وہ ہم کلام نہیں ہوتا, ہمارے دروازے تمہارے لیے کھلے, ہمارے پاس آ جائے. تو
تو فرماتے ہیں جیسے ہی میں نے یہ خط پڑھا نا تو بس میں نے کہا کہ بس یہ میرے لیے ایک اور آزمائش آ گئی. فرماتے ہیں اسی خط کو میں نے اسی جگہ پہ کھڑے ہو کے سامنے ایک تندور تھا اس تندور میں پھینک دیا. میں نے کہا نہ یہ مجھے حضور کی غلامی اس سے بڑھ کر مجھے کچھ نہیں چاہیے. میں حضور کا غلام ہی لینا چاہتا ہوں. تم بادشاہ ہوگے, تم بلا رہے ہو, تمہاری بادشاہی تمہارے ساتھ اچھی, تمہیں مبارک ہو, ہمیں تمہاری بادشاہی کے قریب نہیں ہونا, ہمیں تو حضور کے قدموں میں رہنا ہے. تو فرماتے ہیں کہ جب اس واقعے کو 40 دن ہو گئے, کتنے دن ہو گئے؟ 40 دن ہو گئے. تو میں حضور کی طرف سے ایک حکم آیا اور وہ حکم یہ آیا کہ ان تینوں کو یہ کہہ دو کہ ان کی بیویاں ان سے جدا ہو جائیں, ان کی بیویاں ان سے جدا. اب معاملہ اور سخت ہو گیا. آپ ذرا سوچے تو صحیح کیسا امتحان تھا, کیسا امتحان تھا. تو فرماتے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ پیغام یہ پوچھا وہ پیغام لانے والے سے, کیا بیوی کو طلاق دے دوں یا صرف جدا ہو جاؤں؟ فرمایا نہیں, طلاق نہیں دینا, صرف جدا ہونا ہے. تو فرماتے ہیں کہ میں چونکہ جوان تھا, بیوی کے بغیر میں رہ سکتا تھا, اپنے کام کر سکتا تھا. میں نے اپنی بیوی کو میکے بھیج دیا کہ تم اپنے گھر چلے جاؤ. وہ دو جو تھے نا وہ جو ہے وہ ضعیف تھے, تو انہوں نے اپنی بیوی سے جدائی کی تو اختیار کر دی اس طور پر کہ ان سے جو ہے وہ معاملات اپنے نہیں بنائے, لیکن جو ہے وہ ان کی خدمت, چونکہ وہ خدمت کے لیے چاہیے تھی تو وہ ان کے ساتھ رہتی نہیں اور اللہ کے نبی کی اجازت سے ان کے ساتھ رہتی رہی. بہرحال تو فرماتے ہیں کہ جو ہے نا وہ میں نے اپنی بیوی کو جو ہے نا وہ میکے بھیج دیا. فرماتے ہیں کہ اس دن کو, اس معاملے کو 50 دن ہو گئے. میں صبح فجر کی نماز کے بعد جو ہے وہ میں بیٹھا ہوا تھا اور اپنے گھر کی جو ہے نا وہ بلندی پر بیٹھا ہوا تھا. میں نے ایک شخص کو سنا, وہ آواز لگاتے ہوئے آ رہا تھا اور وہ یہ اچھا کہتے ہیں کہ میں بڑا پریشان تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیا معاملات ہیں, حالات آ رہے ہیں, پیغامات آ رہے ہیں کہ ہمارے پاس آ جاؤ, ہم تمہیں لے لیں گے, لیکن میں تو حضور کے ساتھ رہنا چاہتا تھا. تو فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا اور فجر کی نماز کے بعد 50واں دن تھا, جب 50 دن مکمل ہوئے وہ آدمی آیا اور وہ دور سے پہاڑ سے جو نا وہ یہ آواز لگاتا ہوا آ رہا تھا, ابشر یا کعب, ابشر یا کعب, اے کعب تمہارے لیے خوشخبری ہو, تمہارے لیے خوشخبری ہو, تمہارے لیے خوشخبری ہو, اللہ نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا, اللہ نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا. وہ فرماتے ہیں کہ میں اتنا خوش ہوا کہ جب وہ میرے پاس آئے تو میرے جسم پر جو کرتا تھا وہ مستعار تھا. مستعار کسے کہتے ہیں؟ جو عاریتن کسی سے لیا ہو. فرماتے ہیں میرے پاس اور کچھ بھی نہیں تھا, میں نے وہ کرتا اٹھایا, میں نے اس کو دیا, یہ تجھے مبارک ہو, تیرے لیے انعام ہے, تو اتنی بڑی خوشخبری میرے پاس لے کر آیا. وہ کہنے لگے میں نہایا دھویا, میں تیار ہوا, میں حضور کی مجلس میں چلا گیا. فرماتے ہیں جب میں حضور کی مجلس میں پہنچا تو آپ علیہ السلام جو ہے وہاں تشریف فرما تھے, تمام صحابہ کرام وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ علیہ السلام اپنی مسند پہ تھے. میں آ کر کھڑا ہو گیا. اب میں آ کر کھڑا ہو گیا تو ایک خاموشی تھی, میں کھڑا ہو گیا تو خاموشی تھی, ادھر حضور بیٹھے ادھر صحابہ بیٹھے, میں وہاں کھڑا ہوں. فرماتے ہیں کہ میں ابو طلحہ ابن عبید اللہ ان کی اس نیکی کو کبھی نہیں بھول سکتا. فرماتے ہیں سب خاموش تھے, حضور بھی تشریف فرماتے, میں کھڑا تھا, اب میں کیسے جاؤں, میں کیسے بات چیت شروع کروں, کیسے بات چیت شروع ہو. دیکھیں جب آدمی کسی سے بات چیت بند ہوتی ہے نا اور کچھ عرصے کے بعد بات چیت شروع ہوتی ہے نا تو آدمی تھوڑی ہچکچاہٹ ہوتی ہے کہ کیسے بات کروں, کیا بات کروں. تو فرمانے لگے میں پریشان تھا, صحابہ بیٹھے تھے, یہ طلحہ ابن عبید اللہ یہ اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے, انہوں نے مجھے جو ہے نا وہ سینے سے لگایا اور ان سینے سے لگانے کے بعد انہوں نے مجھے کہا مبارک ہو اے کعب, مبارک ہو اے کعب, اللہ نے تمہاری توبہ کو قبول فرما دیا. اور آپ علیہ السلام کے پاس لا کر مجھے جو ہے نا فرماتے بٹھا دیا اور جو ہے نا میں اتنا خوش تھا جس کی کوئی انتہا نہیں. فرمانے لگے اے اللہ کے نبی, میں یہ چاہتا ہوں میرے پاس جتنا بچا کچھ مال ہے میں سب اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں, سب صدقہ کرنا چاہتا ہوں, اتنا آج میں خوش ہوں. تو وہ فرمایا, تو آپ علیہ السلام نے فرمایا نہ سارا مال صدقہ نہ کرو. فرمایا اچھا آدھا صدقہ کر دیتا ہوں. فرمایا نہیں آدھا صدقہ نہ کرو. اچھا فرمایا کہ 1/3 صدقہ کر دیتا ہوں. فرمایا کہ چلو 1/3 صدقہ کر دو, لیکن یہ بھی بہت ہے, یہ بھی بہت ہے. فرمایا کہ اس دن جو مجھے خوشی ہوئی اس خوشی کی کوئی انتہا نہیں, اس خوشی کی کوئی انتہا نہیں. فرماتے ہیں کہ اور یہ بھی فرمایا کہ جب مجھے کامیابی حاصل ہوئی, اس کامیابی کے پیچھے کس چیز کا ہاتھ تھا؟ سچ بولنے کا. میں اگر اس دن باتیں بنا دیتا تو کیا ہوتا, آپ علیہ السلام سے فی الوقت تو میرے معاملات حل ہو جاتے, لیکن اللہ بتا دیتا کہ اس بندے نے آپ کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے, لیکن در حقیقت مسئلہ کچھ اور تھا. تو لہذا سچ کی بنیاد پہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے کامیاب کیا. آپ یہاں سے لے کر نا اس کردو تک کر سفر کر لیں, آپ کو تہجد گزار, نمازی سارے لوگ ملیں گے, داڑھی ٹوپی والے سب ملیں گے, لیکن کوئی ایسا بندہ ملنا بہت مشکل ہے جس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ یہ 100% سچا آدمی, جھوٹ نہیں بولتا.
جھوٹ تو انسان اتنا بولتا ہے اور ایسے طریقے سے بولتا ہے اور اس کو اپنا فن سمجھتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ میں نے کیسا بولا کہ سامنے والے کو پتہ نہیں چلا کیسے میں نے اس کو جو ہے نا جھوٹ بول کر جو ہے میں اس کے ساتھ اپنے معاملات کر دیے. تو یہ سچ کی بنیاد تھی کہ جس پر اللہ نے وحی اتاری اور اللہ تبارک و تعالی نے کیا کر دیے, وہ فیصلے کر دیے. اس کے بعد سورۃ الیونس ہے. اس سورت کے آخر میں جو ہے حضرت یونس علیہ السلام کا اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے. اس وجہ سے جو ہے نا اس سورت کا نام جو ہے وہ سورۃ الیونس رکھا گیا ہے. اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا. بس یہ ہماری کیفیت بیان ہوئی ہے. فرمایا کہ جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو دعانا کیا کرتا ہے, ہمیں پکارتا ہے. کیسے پکارتا ہے؟ لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا, کروٹ پہ لیٹا ہوا ہو یا سیدھا لیٹا ہو یا چل رہا پھر رہا ہو, بس اللہ اللہ کرتا ہے. ہاتھ میں تسبیح ہو جاتی ہے اللہ 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 اللہ. ٹھیک ہے, ہر وقت بس کہتا ہے یا اللہ بس اس مشکل سے نکل جاؤں. فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ, جب ہم اس کو اس تکلیف سے نکال دیتے ہیں وہ تکلیف اس سے دور ہو جاتی ہے. مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ, ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسے کبھی اس نے ہمیں مشکل میں ہمیں پکارا ہی نہیں. بالکل ایسا ہو جاتا ہے جیسے کہ یہ اللہ کو پہچانتا ہی نہیں. فرمایا کہ یہ جو صفت ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. حالات آ جاتے ہیں نا, آدمی نمازی بھی بن جاتا ہے, آدمی مسجد میں آنے والا بن جاتا ہے, وہ صف اول کا نمازی بن کر وہ رو رو کے دعائیں کرتا ہے, مسجد میں دیر دیر تک بیٹھا رہتا ہے, اور جو ہی نوکری لگ گئی, جو ہی معاملہ طے ہو گئے, مسجد کی گلی میں بھی انسان نہیں آتا. یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. یہ دو رخی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے آزمائش میں ڈالا تھا, کیا دوبارہ نہیں ڈال سکتا؟ جب اللہ سے ایک مرتبہ دوستی کر لینا تو بغیر مطلب کے دوستی کرے, بغیر مفاد کے انسان دوستی کرے اور معاملات کو جو ہے نا پھر وہ جو ہے وہ چلائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ انسان جب مخلص رہے گا نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی فیصلے کیا ہوں گے, وہ انسان کے فائدے کے لیے ہوں گے. ورنہ انسان کے لیے جو فیصلے ہوں گے انسان حیران اور پریشان ہو جائے گا کہ جی مجھے اللہ نے آسانی دی اور پھر وہ آسانی چھن گئی. کیوں؟ کیونکہ تم بھی تو بدل گئے, تو اللہ کا نظام بھی پھر بدل گیا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انما مثل الحیات الدنیا, تمہاری دنیا کی زندگی کی مثال کیا ہے؟ فرمایا کما ان انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما ياكل الناس والانعام. اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک بارش برستی ہے اور کھیتی جو ہے نا وہ اگتی ہے, اور کھیتی جو ہے نا وہ بڑی تناؤ آور ہو جاتی ہے. اس سے انسان بھی فائدہ اٹھاتا ہے, اس سے جانور بھی فائدہ اٹھاتے ہیں. حتی اذا اخذت الارض زخرفها وزینت وظن اهلها انهم قادرون علیها, اور وہی انسان یہ کہہ رہا ہوتا او ہو اب میرا باغ تیار ہو گیا, وہ جی میری اب زمین جو ہے نا وہ تیار ہو گئی ہے اور بڑی جو ہے نا خوبصورت لگ رہی ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں انہم قادرون علیہ, اب تو میں جو چاہوں میں کر سکتا ہوں, اب جس ریٹ پہ چاہوں میں اس کو بیچ سکتا ہوں, اب تو یہ اس کے ذریعے سے میں مالا مال ہو جاؤں گا. کتنی امید ہے اس سے باندھ رہا ہوتا ہے. ہوتا کیا ہے, اتاہا امرنا, ہمارا امر آ جاتا ہے, ہمارا فیصلہ آ جاتا ہے, لیلن او نہارن, رات میں یا صبح میں. انسان صبح سو کے اٹھ کے جاتا ہے زمین پہ, او بھائی زمین کا کیا ہوا, زمین تو ختم تباہ و برباد ہو گیا, سارا کا سارا باغ سارے کا سارا غلہ ختم ہو گیا. تو کیا کہتے ہیں فجعلنا حصیدا کأن لم تغن بالامس, ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسے کل یہاں پر کچھ تھا ہی نہیں. اللہ پاک مطلب ایسا کر دیتے ہیں. تو میں انسان کی زندگی کی مثال بھی ایسی ہے. انسان جب تھوڑا سا جوان ہو رہا ہوتا ہے نا, تھوڑا سا جو نا وہ جوانی کی طرف آ جاتا ہے اور اللہ کے حکم سے تھوڑی سی اچھی نوکری بھی مل جاتی ہے, اچھے گریڈ پہ فائز ہو جاتا ہے نا, انسان تو سمجھتا ہے بس میں ہی میں ہوں, ایک میں ہی انسان ہوں اور ایک میرے اندر یہ قوت اور طاقت ہے, میرے اشاروں پہ یہ اور وہ ہو جاتا ہے, میں یہ چاہوں تو یوں اور میں وہ چاہوں تو وہ. یہ جتنے انسان ہیں یہ تو کیڑے مکوڑے ہیں. دیکھیں یہ ہوتا ہے, اچھی نوکری مل گئی نا, اچھا عہدہ مل گیا, وہ بیچارے جو چھوٹی چھوٹی نوکریاں کرتے ہیں ان کو تو انسان ہی نہیں سمجھتے. اپنے جونیئر یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دو آدمی ایک ہی کلاس سے پڑھ کے نکلیں, ایک کو اچھا عہدہ مل گیا, اپنی اچھی نوکری مل گئی, بیچارہ وہ چھوٹی چھوٹی نوکریاں کر رہا ہوتا ہے, وہ اس کو انسان ہی نہیں سمجھتے. وہ سمجھتا ہے کہ اب میرا حکم چلے گا آفس کے اندر, اب میں جو چاہوں گا وہ کروں گا. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بس یہ جو چیز ہے نا یہ تمہیں تباہ کر دے گی. تم یہ سمجھتے ہو کہ تم جو چاہو گے وہ کرو گے, ایسے ہی ایک دم ایک ہوا چلتی ہے اللہ کی طرف سے, ایک اللہ کی طرف سے امر آ جاتا ہے اور ایسا امر آتا ہے کہ سب کچھ تباہ و برباد ہو جاتا ہے. وہ طاقت, وہ ہمت, وہ صحت, وہ جوانی, وہ جوش, وہ جذبہ, وہ مال, وہ عہدہ, وہ دولت, وہ انسان کی دہشت, وہ سب کی سب ملیہ میر ہو جاتی ہے. حضرت بستر پہ آ جاتی ہے, حضرت بستر پہ آ جاتا ہے, ختم. اللہ فرماتے ہیں ہم نے دیا تھا نا
اس لیے دیا تھا کہ چلو کوئی دین کا کام کر لو گے، لیکن تم نے تو انسانوں کو انسان سمجھنا چھوڑ دیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم تمہیں زمین سے لگا دیں گے، اور انسان وہ آدمی جس آدمی نے چلتے پھرتے زندگی اتنی نہیں گزاری ہوگی جتنی زندگی اس کی بستر پہ گزر جاتی ہے۔ 22 سال 25 سال کی عمر میں حادثہ ہو گیا، 50 سال کی عمر تک جو ہے وہ زندہ رہا، 25 سال پیدل چلے اور 25 سال بستر پہ آ گئے۔ ہوتا ہی نہیں ہوتا، قومے پہ آ گئے، کوئی ایسی جو ہے نا وہ بون جو ہے وہ ڈیمیج ہو گئی، بستر پہ آ گئے۔ تو کبھی بھی اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھنا کہ جی میں ہوں تو یہ چل رہا ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ جی الحمدللہ میں ہوں نا تو یہ سارا یہ معاملات چل رہا ہے، میں نہ ہوں نا تو بھی یہ سب کچھ ختم ہو جائے۔ ایسا نہیں ہے۔ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، اللہ نے ہر ایک کے اوپر ایک اہل علم کو رکھا ہوا ہے، ہر ایک کے اوپر ایک قابل رکھا ہوا ہے۔ ایک جائے گا اس سے اچھا آئے گا، اللہ ایک کو ہٹائیں گے اس سے بہتر آ جائے گا۔ تو کبھی اپنے آپ کو انسان جو ہے نا وہ سب کچھ نہ سمجھے کہ میں ہوں تو سب کچھ ہے، ورنہ سب کچھ بھی نہیں ہے۔ بھائی میرے پاس جو ہے وہ اللہ کا ہے، میرا کچھ نہیں، مجھ سے کچھ نہیں، اور میں کچھ نہیں، جو ہے وہ اللہ سے ہے، اللہ کرتے ہیں، اور جو ہے وہ اللہ ہی ہے۔ میں تو اللہ کا ایک چھوٹا سا بندہ اور میں اللہ کی مخلوق ہوں۔ اللہ چاہے تو ایک ادنا سی ہوا چلائے، مجھے اٹھا کر پھینک دے اور میں تباہ برباد ہو جاؤں، بس میں تو اللہ کے آسرے چل رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے کے ساتھ ساتھ ان تمام تر باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔